بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل کا دن بہت اہم تھا اور عمران خان کے لیے شاید خفت اور شرمندگی کہ اس سے زیادہ لمحات کبھی نہیں آئے۔ جب یہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تو اس وقت عمران خان کا موڈ یہ تھا کہ تحریک لبیک کے مظاہرین کو ہر قیمت پر پسپا کیا جائے، ہٹا دیا جائے، اس کے لیے ان پر گولی چلائی جائے۔ بلکہ پی ٹی آئی کے بعض لوگوں نے تو یہ فیصلہ بھی کیا کہ ارد گرد کے علاقوں میں پانی چھوڑ کر ان میں کرنٹ چھوڑ دیا جائے، یہاں تک یہ گئے۔ لیکن سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں کیا ہوا، یہ صاحب تو گئے تھے وہاں اتھارٹی بن کر اور یہ حکم دینے کہ گولی چلا دو، کچل دو، کرش کر دو، نیست و نابود کر دو، اور اس طرح کا موڈ تھا اور اس طرح کی باتیں عمران خان نے کی۔ لیکن وہاں جناب حکم دینے والے کوئی اور نکلے اور انہوں نے خلاصہ یہ ہے کہ حکم یہ دیا کہ مذاکرات کرو، گولی نہیں چلے گی۔ یعنی ایک کے بعد ایک جھاڑیں پڑتی رہی عمران خان کی حکومت کو، اور عمران خان کو اس کے بعد بھیگی بلی بن کر بیٹھے رہنے کے سوا کوئی رستہ نظر نہیں آیا۔ اس میں حکومت کا یہ بیانیہ بھی شدت سے مسترد کر دیا گیا کہ تحریک لبیک بھارتی ایجنٹ ہے اور اس کے حق میں بھارت سے واٹس ایپ گروپ یا دوسری سوشل میڈیا کمپین چل رہی ہے۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں جو یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان پر گولی نہ چلائی جائے، مذاکرات کیے جائیں، ان کے مطالبات کی حمایت کی گئی ہے۔ بھارت میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، تو حکومت نے خاص طور پر فواد چودھری نے اور بسم شیخ رشید نے بھی یہ کہا تھا کہ تحریک لبیک کے حق میں بھارت سے مہم چلائی جا رہی ہے۔ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ جیسے ان کے ساتھ بی جے پی ہے یا بھارتی اسٹیبلشمنٹ ہے یا بھارتی فوج ہے۔ یہ بات انہوں نے چھپائی کہ یہ جو واٹس ایپ گروپ ہے یہ وہاں کے مسلمانوں کے ہے۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جیسے امریکہ میں بہت سارے پاکستانی ہیں، برطانیہ میں بہت سارے پاکستانی ہیں، یورپی اور گلف کے ملکوں میں پاکستانی لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں۔ تو وہاں سے اگر واٹس ایپ گروپ میں کسی سیاسی جماعت کی حمایت کی جائے، سپوز مسلم لیگ نون کی حمایت کی جائے یا پیپلز پارٹی کی حمایت کی جائے، تو ہم انہیں یہ رنگ دیں کہ امریکہ اور برطانیہ کے واٹس ایپ گروپ جو ہیں وہ ان سیاسی جماعتوں کی حمایت کر رہے ہیں، لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ لوگ امریکہ اور یورپ کے ایجنٹ ہیں۔ تو یہ وہی تاثر تھا یہ جو دینے کی کوشش کی گئی، اور ظاہر ہے یہ اسی کو دجالیت کہتے ہیں کہ آپ ایک حقیقت پر پردہ ڈال کر اسے غلط رنگ دیں۔ چنانچہ 3-4 دن تک یہ مہم چلتی رہی کہ بھارت سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، بھارت میں واٹس ایپ گروپ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ بھارت کے ایجنٹ ہے اور ان کو بھارت سے رقم بھی مل رہی ہے، اور یہ بھی سفید جھوٹ تھا۔ اس بیانیے کو بھی مسترد کر دیا گیا، گویا کہ 4-5 دن تک حکومت نے، شیخ رشید نے اور خاص طور پر فواد چودھری نے جو ایک غلیظ اور جھوٹی مہم چلائی، وہ اپنی موت آپ اس اجلاس میں مر گئی، اور فواد چودھری کو بھی اس میں اچھی خاصی ڈانٹ پڑی ہے۔ اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ کوئی ادارہ ان لوگوں پر محض اس لیے گولی نہیں چلائے گا کہ یہ دھرنا دے رہے ہیں یا جلوس نکال رہے ہیں۔ اور تحریک انصاف کو اصولی طور پر تو اس موقف کی، اس پالیسی کی مخالفت یا تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سیم موقف ہے، بالکل وہی موقف ہے جو نواز شریف کے دور میں اداروں نے اپنایا تھا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم ان پر کیسے گولیاں چلا سکتے ہیں۔ چنانچہ اگرچہ وہاں اس وقت ان پر گولی چلانے کا حکم حکومت نے نہیں دیا تھا، نواز حکومت نے کسی بھی موقع پر مظاہرین پر گولی چلانے کا حکم نہیں دیا تھا، اور ایک لاٹھی چارج اور شیلنگ کے ذریعے تحریک لبیک کے دھرنے کو منتشر کرنے کی کوشش کی تھی، جو ناکام ہو گئی، اس لیے کہ جب تحریک لبیک کا دھرنا پسپا ہو رہا تھا تو اچانک کہیں سے کچھ غیبی افراد نمودار ہوئے اور وہ پولیس پر حملہ آور ہو گیا، پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ بہرحال وہ الگ قصہ ہے، اور آپ تحریک لبیک کی حمایت بھی کر سکتے ہیں، مخالفت بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تحریک لبیک کے مطالبات کے، خاص طور پر اس مطالبے سے اختلاف ہے کہ وہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے یا فرانس سے تعلقات توڑ جائیں، جو بھی ہے، لیکن صرف اس بات پر کہ ان کے مطالبے سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، ان پر اندھا دھند گولی چلا دی جائے، ان کو طاقت کے بل پر، بم اور بارود کے بل پر ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، یہ حکومت کی جو پالیسی، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اور صرف لبیک کا مسئلہ نہیں ہے، چاہے کوئی سیاسی جماعت ہو، چاہے کوئی اور مذہبی گروپ ہو، چاہے کوئی قوم پرست گروپ ہو، کسی بھی قسم کے حقوق یا مطالبات کو لے کر آنے والا جلوس اس بات کا سزاوار نہیں ہے کہ اس پر آپ گولیاں برسا دیں۔ تو یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی نفسیاتی شکست تھی، جس کے بعد وہ اتنا زیادہ بوکھلایا کہ
کہ اس نے خبر جاری کروا دی کہ میں قوم سے خطاب کروں گا۔ تو اس خطاب سے ظاہر ہے کچھ لوگ پریشان ہوئے، پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ بھی پریشان ہوئے کہ یہ پتہ نہیں تقریر میں کیا کہہ دے گا، اور معاملہ ناموس رسالت کا ہے، اس کو تو نبیوں کا نام لینے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے کتنی بے باکی سے کہہ دیا تھا کہ جس طرح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 سال تربیت کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میری بھی تربیت کی۔ یہ ایسا بدترین گستاخی والا کلمہ تھا کہ اس پر علماء کرام کی ایک بڑی تعداد خاموش رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ علماء کرام بھی توہین رسالت کے اس جرم میں شریک ہیں جو خاموش رہے۔ مفتی منیب الرحمان اور کچھ دوسرے علماء نے اس فکرے کی گرفت کی تھی، لیکن اس گرفت کو میڈیا نے اہمیت نہیں دی، اور میڈیا نے بھی اس پر خاموشی اختیار کی۔ چلیے اچھی بات ہے، ایک فتنہ فساد نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ شخص جس کو نبیوں کا نام لینے کی بھی تمیز نہیں ہے، نبیوں کا ذکر کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، تو اس سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ ڈر گئے کہ یہ خدا جانے تقریر میں کیا کہہ دے گا، مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، اس نے کوئی ایسی ویسی بات کی تو ہمیں بھی لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ چنانچہ پھر اس کو مشورہ دیا گیا کہ اگر تم نے تقریر کرنی ہے تو پہلے علماء کرام سے مشاورت کر لو کہ مجھے کیا کہنا چاہیے اور مجھے کیا نہیں کہنا چاہیے۔ اور ظاہر علماء سے اگر اس کی ملاقات ہوئی جو کہ شیڈولڈ ہو گئی ہے، اگر علماء سے ملاقات ہوتی ہے اور علماء سے مشورہ دیتے ہیں اور یہ نوٹ بھی کر لیتا ہے، تب بھی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہ آدمی ہے جو سامنے پرچی رکھ کر بھی پڑھتا ہے تو غلط بول جاتا ہے۔ تو ڈر لگتا ہے کہ یہ کوئی تقریر میں ایسی بات نہ کر دے جس سے فتنہ فساد کا دروازہ اور بڑا ہو جائے اور معاملہ زیادہ سنگین ہو جائے۔ بہرحال تحریک لبیک کا جو جلوس ہے اس وقت وزیر آباد سے باہر نکل رہا ہے۔ جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو وزیر آباد سے کچھ ہی فاصلے پر بہت نزدیک دریائے چناب کا پل ہے، وہاں انہوں نے بہت رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، اور رکاوٹیں بھی اس طرح کی ہیں کہ دیواریں ایک کے بعد ایک دیوار آگے پیچھے بہت ساری کئی دیواریں کھڑی کر کے دیواروں کے اندر مٹی بھر دی گئی ہے، یعنی کہ وہ کہ ایک قسم کی چٹانی یا پہاڑی رکاوٹ بنا دی گئی ہے، کیونکہ ایک دیوار کو تو بلڈوزر گرا سکتا ہے، ٹرک بھی گرا سکتا ہے، کوئی اور طاقتور گاڑی بھی ٹکر سے گرا سکتی ہے، لیکن دیوار کے بعد مٹی ہو، مٹی کے بعد پھر دیوار ہو، دیوار کے بعد پھر مٹی ہو، اس طرح سلسلہ چلے تو اس میں زیادہ طاقت لگے گی۔ اور یہ چناب کے پل پر جو سب سے زیادہ بندوبست کیا گیا ہے وہ چناب ہی کا پل ہے، جہلم کا پل اس کے بعد ہے۔ اور چناب کے پل کی اہمیت میں اپنے 2 ولاگز میں بتا چکا ہوں کہ وہ جادو ٹونے والی سرکار نے عمران خان کو کہا ہے کہ اگر یہ لبیک والے چناب کا پل عبور کر گئے تو بس ہماری شامت آ گئی۔ تو چنانچہ اس وقت سارا زور جو ہے وہ چناب کے پل پر ہے، سارا زور، اور بہت زیادہ زور لگایا جا رہا ہے کہ وہاں دوسری رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں، اور پتھر اور پتہ نہیں کہاں سے ارد گرد علاقوں سے بڑے بڑے پتھر کے تودے لا کر وہ سارے ارد گرد بچھائے گئے ہیں، جن کو کسی گاڑی تو کیا کوئی آدمی پیدل بھی چلنا چاہے تو اسے بھی 10 گز کے بعد اس کے سانس پھول جائے، اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی گئی۔ تو دیکھنے کی بات ہے کہ چناب کے پل پر کیا ہوتا ہے۔ اور اس دوران ایک اور بات بھی ہوئی ہے جس کا عمران خان کو شاید اندازہ نہیں تھا یا علم نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ جہلم سے آگے راولپنڈی تک جتنے بھی شہر آتے ہیں، چھوٹے بڑے قصبے، وہاں ظاہر ہے گجرات سے لاہور تک جتنی گنجان آبادی ہے اتنی گنجان آبادی جہلم سے پنڈی تک نہیں ہے، وہ ذرا نسبتاً کم آباد علاقہ ہے۔ پاکستان کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ کراچی کے بعد یہی ہے جس کو جی ٹی روڈ کہتے ہیں، لاہور سے گجرات تک، اور ادھر لاہور سے سائیوال تک، اور پھر ادھر لاہور سے فیصل آباد تک۔ یہ ایک جو ٹرائنگل بنتا ہے یا کوادرینگل بنتا ہے، اس علاقے میں پاکستان کی سب سے زیادہ آبادی ہے، یعنی فی مربع میل کے حساب سے تو یہ کراچی کے بعد ہے، لیکن مجموعی آبادی کے لحاظ سے یہ کراچی سے بڑا ہے۔ یہاں 6 کروڑ کی آبادی اس ٹرائنگل میں رہتی ہے، 6-7 کروڑ کی آبادی، اور یہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کی آبادی سے زیادہ آبادی ہے۔ تو بات دوسری طرف نکل گئی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جہلم اور پنڈی کے درمیان جتنے بھی قصبے اور شہر ہیں وہاں ہر جگہ لبیک کے قافلے اپنی اپنی جگہ پر پڑاؤ ڈال چکے ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو قافلہ چناب کا پل عبور کرے اور اس طرف آئے اور پھر جہلم سے آگے چلیں۔ لیکن اگر اس قافلے کو یہیں پر روک دیا جاتا ہے تو ان قافلوں کو جو جہلم اور پنڈی کے درمیان موجود ہیں یہ ہدایت پہنچا دی گئی ہے کہ پھر آپ نے پنڈی کی طرف مارچ کرنا ہے۔ اور پھر جو پنڈی کا معاملہ ہے تو وہاں بھی ہزاروں لوگ مختلف علاقوں میں موجود ہیں، اور پختونخوا، ایبٹ آباد اور آزاد کشمیر کے اور جنوب کی طرف سے بہت سارے قافلے جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر روانگی کے احکامات کے یا ہدایات کے منتظر ہیں۔ یعنی گویا کہ
ایک بہت بڑا بحران جو ہے وہ چاروں طرف سے امڑ رہا ہے، منڈلا رہا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ اس کا سارا انحصار جادو ٹونے کی سرکار پر ہے کہ وہ کیا چلا کاٹے گی اور کیا ہدایت دے گی اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ بہرحال کل جو فیصلہ کیا اس نے تقریر کرنے کا، وہ آج کسی وقت تقریر متوقع ہے، ہو سکتا کل ہو، زیادہ تر کا کہنا ہے کہ آج ہی ہوگی، تو خدا کرے اس میں کوئی ایسی بونگی نہ مار دے جس کے نتیجے میں یہ آگ بھڑک اٹھے۔ ناظرین، دوسری طرف جو معیشت کا حال ہے وہ فوج کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تشویش کا باعث بنتا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ دفاعی اخراجات بھی قرضے لے کر ہم پورے کر رہے ہیں۔ اور پرسوں جو مشہور ماہر اقتصادیات کیسر بنگالی صاحب، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، اس کو ظاہر میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، بلکہ میڈیا میں تو میں نے ان کا یہ بیان دیکھا ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا پر ان کا یہ چلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی بحران پیدا ہو رہے ہیں اس میں ہم ایک چیز نوٹ کرتے ہیں کہ تمام مافیاز کو، انہوں نے مافیاز کا لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا ہے مفادات والے گروپ، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ جان بوجھ کر سازشیں کی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ڈالر کی قیمت بڑھائی جاتی ہے تو یہ بھی اس مافیا کو مالی فائدہ پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے، اور جو گندم کا، چینی کا، آٹے کا بحران، تو یہ کچھ مخصوص مفادات والے گروہ ہیں، یعنی میری زبان میں یا آپ کی زبان میں مافیاز ہیں، جن کو نوازنے کے لیے یہ سارے بحران عمران خان جان بوجھ کر سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت، سازش کے تحت، منصوبے کے تحت پیدا کرتا ہے۔ اور اب حالیہ بحران آپ دیکھیں کہ گندم کی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بمپر پیداوار ہوئی ہے، لیکن گندم کا دوسرا برآمدی ٹینڈر بھی منسوخ کر دیا گیا، یعنی پہلے تو یہ قلت پیدا کرتے ہیں گندم کو سمگل کر کے، افغانستان سمگل کر دی یا دوسری طرف کر دی، اس کے بعد گندم کی قلت پیدا ہو گئی، اس میں منافع کمایا، اس میں ظاہر عمران خان کی پتی ہوتی ہے پوری پوری، اور اس میں اربوں کا منافع کمانے کے بعد پھر یہ گندم باہر سے درآمد کرتے ہیں، اس درآمد میں یہ اربوں روپے کا منافع کماتے ہیں، اس میں بھی عمران خان کی پتی ہوتی ہے۔ اب یہ گندم کا بحران اسی طرح یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے گندم کا دوسرا برآمدی ٹینڈر بھی منسوخ کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے منافع کمایا گندم سمگل کر کے افغانستان، اب یہ گندم کی قلت پیدا کر کے ذخیرہ اندوزوں کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں ذخیرہ اندوز کون ہیں؟ تمام ذخیرہ اندوز چاہے چینی کے ہوں، چاہے گندم کے ہوں، چاہے آٹے کو ہوں، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے، اور پی ٹی آئی کی مشہور شخصیات ان ذخیرہ اندوزوں کی پشت پر ہیں یا خود یہ ریکٹ چلاتی ہیں۔ تو گویا عوام کو بھوکا مارا جا رہا ہے، اور عمران خان کا جو مافیا ہے اور جن مافیاز کا سرپرست ہے وہ گندم کے اس بحران میں دوہری مرتبہ منافع اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے اور اربوں کا فائدہ اٹھائیں گے۔ پہلے انہوں نے سمگل کر کے گندم سمگل کر کے انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا، اب وہ گندم کی قلت پیدا کر کے یہ سازش کریں گے۔ اسی طرح تیل کا مسئلہ ہے، اسی طرح گیس کا مسئلہ ہے، اسی طرح یہ دواؤں کا مسئلہ ہے، اسی طرح چینی کا مسئلہ ہے۔ اب چینی جو ہے مارکیٹ میں 120 روپے سے بھی اوپر چلی گئی ہے، جبکہ پاکستان میں چند سال 3 سال پہلے تک پاکستان چینی کی مد میں خود کفیل ملک تھا اور چینی 55 سے 60 روپے کلو بکتی تھی۔ اب یہ چینی کی قلت پیدا کر رہے ہیں اور یہ چینی کی قیمت 125 روپے کراچی میں ہو گئی ہے، باقی ملک میں 120 روپے، کراچی میں 125 روپے، اور یہ باقی ملک میں بھی 125 روپے ہوگی۔ یہ ریکارڈ عمران خان نے قائم کیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ عمران خان کو لائے تھے وہ عمران خان کا ہاتھ نہیں روک رہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ہاتھ روکیں، کیونکہ اس نے جو مجموعی طور پر جو عمران خان اب تک لوٹ مار کر چکا ہے 3 سال میں، اس کی مالیت کھربوں روپے میں ہے، کھربوں روپے میں، یعنی عوام کو ہر طرف سے یہ نوچ رہا ہے، کھسوٹ رہا ہے، ان کی جیبیں کاٹ رہا ہے، ان کے گلے کاٹ رہا ہے، ان کے پیٹ کاٹ رہا ہے۔ بجلی تیل مہنگا کرنے کے علاوہ یہ سرکاری سطح پر اس کا تو ایک بہانہ بنا لیتا ہے کہ یہ عالمی منڈی، حالانکہ وہ بھی جھوٹ ہے، اس کے پر الگ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ جو چیزیں پاکستان کے اندر پیدا ہوتی ہیں ان کی ذخیرہ اندوزی اور ان میں جو مافیاز کے ساتھ جو ایک یہ انجینئرنگ قسم کا ڈرامہ کر کے مال کما رہا ہے، اس کے نتیجے میں عوام مفلوق الحال ہو رہے ہیں۔ اور اب ورلڈ بینک نے خبردار کر دیا کہ پاکستان کی معیشی حالت اور خراب ہونے والی ہے۔ جو کل ہی رپورٹ آئی ہے ورلڈ بینک کی، اس نے بتایا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بھی بڑھے گی، بے روزگاری بھی بڑھے گی، اور تجارتی خسارہ بھی بڑھے گا، اور وہ جو ادائیگیوں کا توازن ہوتا ہے یعنی بیلنس آف پیمنٹ، اس میں بھی خسارہ بڑھے گا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے بھی بڑھیں گے، یعنی ہر طرف سے ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے اس میں ہر طرف سے بربادی ہی بربادی کی خبریں ہیں۔ اور اپوزیشن جو ہے وہ ابھی تک کسی
ٹھوس لائے عمل کی طرف وہ بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے کہ یہ حکومت جو ڈائنامائٹ کر رہی ہے پاکستان کو، اس کو کیسے روکنا ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ خورشید شاہ سرگرم ہوئے ہیں اپوزیشن کی وسیع تر اتحاد کے لیے، اور اگرچہ ماضی میں ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ آصف زرداری ان کو زیادہ پسند نہیں کرتے، لیکن اس بار یہ اطلاع ہے کہ خورشید شاہ نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے اپوزیشن کو پھر سے ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے، اس میں انہیں آصف زرداری کی حمایت حاصل ہے۔ تو اس پر یہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب وہ جو اپوزیشن کو متحد کر رہے ہیں، تو اس سودے کی خاطر جو انہیں کبھی نہ ملا، انہوں نے پی ڈی ایم کی پشت میں خنجر کیوں مارا تھا؟ یہ اگر وہ خنجر نہ مارا ہوتا تو یہ اس حکومت سے نجات ہمیں سال پہلے ہی مل گئی ہوتی۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔